وقل رب زدنی علما۔ گزشتہ بلکہ پیوستہ جمعہ اس عنوان پر گفتگو چل رہی تھی کہ بہترین انسان کیسے بنے جا سکتے ہیں، اور بہترین انسان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا معیار رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے معیار بتایا کہ جو اس معیار پر کھڑا اترے گا وہ مخلوق میں سب سے بہترین ہوگا، سب سے بہترین۔ معیار کیا تھا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ایمان لانا اور اچھے اعمال کرنا۔ اچھے اعمال سے مراد جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ساری چیزیں ہیں، وہیں اخلاق کی پاکیزگی، کردار کی بلندی، معاملات کی صفائی اور ستھرائی، بول کی سچائی، تواضع، انکساری، عاجزی، حق پر رہتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دینا، اللہ کے لیے معاف کرنا، انتقام اور بدلے کی آگ کو محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی بنیاد پر چھوڑ دینا، بجھا دینا۔ یہ وہ معیار ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کر کے آئے گا، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے آئے گا، اولئک هم خیر البریہ، یہ میری مخلوق میں سب سے بہترین انسان ہے۔ پھر یہ بتایا گیا تھا کہ بہترین انسان بننا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مختلف حیثیتیں دے رکھی۔ جس طرح پیوستہ جمعہ ایک حیثیت پر گفتگو ہوئی، اللہ نے مختلف حیثیتیں دی ہیں، باپ کی حیثیت ہے، بیٹے کی حیثیت ہے، بیٹی کی حیثیت ہے، شوہر کی حیثیت ہے، اولاد کی حیثیت ہے، دوست کی حیثیت ہے، پڑوسی کی حیثیت ہے، مختلف حیثیتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی اس حیثیت سے واقف ہے کہ مجھے اللہ نے کن کن حیثیتوں سے نوازا۔ اللہ نے جو حیثیت ہمیں دی ہے اس حیثیت کی ذمہ داری کو نبھانا، یہ عمل اس کو ایک بہترین انسان بناتا ہے۔ اللہ نے باپ کی حیثیت سے ایک حیثیت دی ہے، تو پھر پیوستہ جمعہ بتایا گیا کہ بے حیثیت باپ کیا رول ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے، کہ کس سے وہ ایک کامیاب باپ بن سکتا ہے، ایک مثالی باپ بن سکتا ہے۔ بہت واضح طور پر پیوستہ جمعہ بتایا گیا کہ باپ کا کیا کردار ہے، کس طرح وہ اس ذمہ داری کو نبھا کر ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ ایک دوسری حیثیت جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے وہ ہے اولاد۔ اب میں سے ہر کوئی بحیثیت اولاد، کوئی بیٹے کی حیثیت، کسی کو بیٹی کی حیثیت۔ اب بحیثیت اولاد اب یہ دیکھنا ہے کہ میں ایک کامیاب بیٹا کیسے بن سکتا ہوں، ایک کامیاب اولاد میں کیسے بن سکتا ہوں۔
تاکہ میں اس میں کامیاب ہو کر اللہ کے اس آیت کے مصداق بنو جس میں اللہ نے کہا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگ۔ دنیا میں بہت سے قوانین ہیں۔ اب یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت نے بحیثیت اولاد انسانوں کو کیا اصول دیے، کیا قوانین دیے، وہ کون سی رہنمائیاں ہیں جن پر چل کر ایک اولاد ایک کامیاب اولاد بن سکتی ہے، ایک بہترین مثالی اولاد بن سکتی ہے۔ اور وہیں دنیا کے نظام نے، مغربی تہذیب نے، کفر نے انسانیت کو اصول دی، نوجوانوں کو، اولاد کو اصول اور قوانین دی کہ بھئی یہ اولاد ہیں، بڑے ہیں، انہیں آزاد رہنا چاہیے، انہیں اپنے آپ زندگی گزارنی چاہیے۔ ذرا ہم جائزہ لیں گے کہ مغربی تہذیبوں نے، کفر نے اولاد کو جو اصول اور ضوابط دیے، قوانین دیے، وہ اور شریعت نے اولاد کو بحیثیت اولاد جو اصول، قوانین، رہنمائیاں دی ہیں، ان میں کون سا نظام سب سے زیادہ مؤثر، نفع بخش اور ایک اولاد کو بحیثیت اولاد کامیاب بناتا ہے؟ دنیا کے نظام پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اسلام کے علاوہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں، تمدن ہیں، معاشرے ہیں، سماج ہیں، آپ غور کریں کہ ان کے اصول اور قوانین میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے، بدلاؤ آتا رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ تبدیلی اور بدلاؤ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے قوانین تجربوں کی بنیاد پر بنتے ہیں، وہ تجربوں کی بنیاد پر قوانین بناتے ہیں، اصول بناتے ہیں، اس لیے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں پھر اڑتے ہیں، پھر کبھی گرتے ہیں پھر اڑتے ہیں۔ ایک قانون انہوں نے بنایا، ایک اصول انہوں نے دے دیا، وقت گزرتا رہا، پھر احساس ہوا کہ یہ اصول تو غلط تھا، اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اب تبدیلی کر لی۔ پھر وقت گزرتا رہا، پھر احساس ہوا کہ اس میں تو یہ خرابی ہے، پھر اس میں تبدیلی۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے انسانی نظام ہیں، جتنے انسانی قوانین ہیں، وہ وقت گزرتے گزرتے ناکام ثابت ہوتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ تجربوں کی بنیاد پر ہے۔ اب دیکھیں، مغربی تہذیب نے، کفر اور معاشرے نے اولاد کو، نوجوانوں کو ایک اصول دیا، وہ یہ کہ بھئی نوجوان بڑے، اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر انہیں آزاد رہنا چاہیے، وہ اپنی زندگی آپ گزاریں، انہیں ماں باپ کی پریشانیوں سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ ماں باپ ان پر ہر وقت نگران رہیں، ان پر سوار رہیں، یہ تو نوجوانوں کی، اولاد کی آزادی کے بالکل خلاف۔ وہ بڑے ہیں، وہ جس طرح اپنی زندگی گزاریں، والدین اس میں دخل انداز نہ ہو۔ تو اب انہوں نے ایک اصول دیا، قانون یہ بنایا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے اولڈ ایج ہوم حکومت بنائے، اور اس میں سارا خرچ حکومت دیکھے، اس سے اولاد ماں باپ کی پریشانیوں سے آزاد رہیں گی، وہ ایک اچھے انسان بنیں گے، آزاد زندگی گزاریں گے، اپنا آپ دیکھیں۔
اب ایک اصول انہوں نے مغربی تہذیب نے، کفر نے دے دیا. اب اس کا دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہوا. نتیجہ کیا ہے؟ وقت گزرتا رہا. کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے ایک انگریز دوست سے ملاقات کے لیے اس کے آفس پہنچا. بیٹھ کے ہم گفتگو کر رہے تھے، کافی دیر گفتگو ہوئی. تو بیٹھے بیٹھے اس کی ایک سیکریٹری آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ کو ہسپتال سے کال آیا. دیکھیے ہم لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہسپتال سے یا اس حساس مقام میں جیسے کہیں سے کوئی خبر آنے والی ہو یا کوئی خبر آئی تو آدمی بے چین ہوتا ہے کہ بھئی کہیں کوئی بری خبر نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو، اللہ خیر کرے. تو وہ کہتا ہے کہ جب کال آئی تو اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں، کوئی پریشانی نہیں تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کال ہسپتال سے آئی تھی، سب خیر تو ہے؟ تو کہتا ہے کہ انگریز دوست کہنے لگا کہ کچھ سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میرے والد کئی دن سے بیمار چل رہے تھے، زیر علاج تھے، اور ابھی ڈاکٹر نے خبر دی کہ وہ انتقال کر. وہ شخص کہتا ہے کہ میں حیران رہا کہ ایک نوجوان، اس کے کال آئی کہ اس کے باپ کے مرنے کی، فوت کی خبر آئی اور اس کو ٹس سے مس نہ ہو. اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں، کوئی غم کے آثار نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، پرسکون بیٹھا. پھر میں نے اس سے کہا کہ اچھا بھائی ہم تو اب چلیں گے، اس لیے کہ آپ کو بھی تو جانا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کہیں نہیں جانا. تو کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم باپ کی لاش لینے بھی نہیں جاؤ گے، اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے بھی نہیں جاؤ گے؟ کہتا ہے کہ وہ کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر کو کال کروں گا، بتاؤں گا کہ میں مصروف ہوں، اور اس کی لاش کو اور اس کی تجہیز اور تکفین کی جو ساری چیزیں ہیں جو کمپنیاں اس کی ذمہ داری لیتے ہیں وہ ان کو سونپ دے، اور جو خرچ آئے گا وہ بتائیں، میں رقم لوٹا دوں. جو اصول، جو قانون مغربی تہذیب نے، کفر نے انسان کو دیا تھا، اس کا نتیجہ کہ اولاد آزاد رہے، ماں باپ کی پریشانیوں سے وہ پریشان نہ ہو، وہ اپنی زندگی آپ گزاریں. جب مغربی تہذیب نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہے کہ بھئی یہ کیا بلا ہے. ہم نے جو اصول اور قانون دیا تھا وہ تو ہم پر پلٹ کر آ رہا ہے کہ اولاد چہرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. خدمت اور خیال تو بہت دور کی بات ہے کہ آخری لمحے بلکہ سپرد خاک کرنے کے لیے بھی اولاد تیار نہیں. تو پھر انہوں نے اپنے قانون کو بدلا. اب انہوں نے سوچا کہ نہیں، اب بچوں کو ترغیب دیں، اولاد کو ترغیب دیں کہ ماں باپ کے ساتھ مل کر رہیں، مل جل کر رہیں، ان کی خدمت کریں. اس لیے کہ جوان خون ہوتا ہے اور غلط پہلے لے سکتا ہے، لہذا اس پر اب کوئی نگران بھی ہونا چاہیے، کوئی سرپرست بھی ہونا چاہیے. اب ان کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ اولاد کو ترغیب دیتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں. جو ان کی عمر بڑھتی ہے ان کی خدمت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی. بلکہ کئی ممالک نے قانون بنایا کہ جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے، چین نے یہ قانون بنایا کہ جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ان کی دیکھ بھال نہ کرے اور ان کا خیال نہ رکھے، اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، بلکہ جیل بھی ہو سکتی ہے. کیوں بھائی ایک وقت وہ تھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ نوجوان ہیں، آزاد رہنا چاہیے، ان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ماں باپ کا بوجھ ان کے سر پر نہیں ہونا چاہیے. لیکن وقت گزرتے گزرتے احساس ہوا کہ ہم نے غلط رہنمائی کی تھی. اب وہ ترغیبیں دے رہے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ مغرب کے جو قوانین ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں،
وہ ان پر چلنے سے ایک اولاد کامیاب اولاد نہیں بن سکتی. پھر بحیثیت اولاد ایک کامیاب اولاد بننا ہے، ایک بے مثال بیٹا بننا ہے، تو پھر اس کے لیے شریعت کی راہوں پر آنا پڑے گا. شریعت نے جو اصول دیے ہیں بحیثیت اولاد کیا کردار ہونا چاہیے، شریعت نے اولاد کو سمجھایا کہ دیکھو ماں باپ نے تمہیں پالا پوسا، تمہیں تعلیم دی، تمہیں پڑھایا، تمہیں کسی نہ کسی قابل ضرور بنایا. تم آج جہاں جس جگہ بھی کھڑے ہو اس کی بنیادوں میں تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں، خون ہے، ان کا پسینہ ہے، ان کے تجربات ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں. لہٰذا ان کی قربانی نہیں بھلائی جا سکتی. چاہے تم کتنے بڑے آدمی بن جاؤ، ان کی یہ قربانی نہیں بھلائی جا سکتی. تو شریعت نے کہا کہ تم ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کے احسان کو یاد رکھو، ان کی سعادت، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھو. بلکہ یہاں تک شریعت نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اُفْ. یوں سمجھے کہ یہ اف آخری لفظ ہے، آخری حرف بھی نہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ ماں باپ نے کوئی کام کیا اور اس کام کی وجہ سے اولاد نے کوئی بول تو نہیں بولے لیکن چہرے پر شکن آئی، ہلکی سی شکن. یہ شکن بھی ماں باپ کے ادب و احترام کے خلاف ہے، اسلام اس سے بھی روکتا ہے. یہ شکن کیسے چہرے پر پڑی؟ یہ ہے اف. عمر ہو گئی، اب ہاتھ سے لگ کر کوئی چیز پڑ گئی، اب پڑھنے کے بعد اولاد اگر اف، اسلام کا اس سے بھی روکتا ہے نہ، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اتنا ادب و احترام. اور فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے جھڑکی نہ دو، گفتگو کرو. کیسے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب ان سے گفتگو کرو تو اس گفتگو میں مٹھاس ہو، نرمی ہو، عاجزی ہو. جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، کس طرح بات کرتا ہے؟ ایک نوکر اپنے آقا سے کس طرح گفتگو کرتا ہے؟ جہاں ہم کئی ملازم ہوں، کسی بہت بڑے آدمی سے گفتگو کر رہے ہوں تو کس طرح ادب و احترام کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کس عاجزی سے اس سے گفتگو کی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس سے کہیں گنا زیادہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو میں عاجزی لے آؤ. یہ اصول دیے اولاد کو کہ اولاد اگر کامیاب اولاد بننا چاہتی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب بیٹا بنوں، کوئی چاہتی ہے کہ میں کامیاب بیٹی بنوں، تو شریعت نے کہا کہ یہ اصول ہیں، یہ طریقے ہیں. شریعت نے کہا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہاری کامیابی ہم نے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. الجنت تحت الاقدام الامہات. یہ حدیث بتاتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے جتنا ہو سکے بچھ جائیں. ماں باپ کے آگے بچھ جانے کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں. اگر ماں باپ کی خاطر سب کچھ لٹانا پڑے لٹا دیں، شریعت کہتی سب کچھ. کامیاب اولاد بننے کے اصول شریعت نے دی. کہا کہ والدین کو دیکھنا عبادت، والدین کو دیکھنا عبادت. یہ پتا تھا کہ ایک دور وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا
کہ ماں باپ در و دیوار کو دیکھتے روتے رہیں گے، سر مارتے رہیں گے، وہ کہیں گے کوئی اولاد ہمیں دیکھنے تو آئے، اس کا چہرہ میں دیکھ تو لوں، وہ اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستی رہیں۔ اس لیے پہلے ہی اصول دے دیا کہ ماں باپ کو دیکھنا عبادت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرما بردار اولاد والدین کو محبت کی نظر سے، مسکرا کر، رحمت کی نظر سے، پیار کی نظر سے، اپنائیت کی نظر سے دیکھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حج مقبول کا ثواب اللہ پاک لکھیں گے، ایک حج مقبول کا۔ ہزاروں لوگ حج کرتے ہیں اور یقین نہیں کہ حج قبول ہوا یا نہیں قبول، اور یہاں نبی علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ بس محبت کی نظر اپنے ماں باپ، رحمت کی نظر، مسکراہٹ کی نظر، ایک حج مقبول کا ثواب۔ صحابہ نے فوراً کہا اللہ کے رسول اگر کوئی 100 مرتبہ دے، 100 مرتبہ، نبی علیہ السلام فرمایا نعم، 100 مرتبہ بھی اگر کوئی محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ پاک 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب دیں گے۔ ایک کامیاب اولاد، ایک کامیاب بیٹا بننا ہے تو شریعت نے ہمیں اس کے اصول بتائے کہ اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے، اپنائیت کی نظر سے، محبت کی نظر سے، مسکراہٹ کی نظر سے دیکھا۔ دیکھیں کامیاب اولاد کیسی ہوتی ہے، مثالی بیٹے کیسے ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں خیال آئے کہ میں کھجور کا باغ لگاؤں، کھجور کا باغ لگاؤں تو پھر وہ اس کے پھل وغیرہ آئیں گے تو ایک اچھا منافع مجھے ملے گا، ایک بہترین تجارت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس ارادے سے میں نے 1000 درہم یا دینار کی کھجوریں خریدی، اس کی بوریاں خریدی، اور خرید کر جب میں گھر آیا تو ماں نے دیکھا تو ماں نے ایک کھجور چکھا اور ماں کو بہت پسند آیا تو اب ماں وہ کھجوریں کھانے لگ گئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل گوارا نہ کیا کہ میں ماں سے یہ کہوں، ماں سے کہوں کہ ماں یہ کھانے کے لیے نہیں، میں تجارت کے لیے لایا ہوں، یہ کھجوریں بطور بیج کے ہیں، میں آگے بہت بڑی تجارت کرنا چاہتا ہوں، 1000 دینار یا درہم میں نے اس پر خرچ کیے ہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میرا دل گوارا نہیں کیا کہ ماں کو اچھا لگا، ماں کھا رہی ہے، خاموش ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا تو کسی نے حضرت اسامہ سے پوچھا، اسامہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم کھجور کا باغ لگانے والے تھے، کیا ہوا؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے کھجور کا باغ لگانے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، مجھے اس بات پر اتنی خوشی ہوئی کہ وہ کھجوریں میری ماں کو پسند آئی اور میں نے ساری کھائی، میں باغ پھر کبھی اور لگا دوں۔ ایک لفظ انہوں نے کہا کہ یہ کھجوریں میں نے تجارت کے لیے لی اور 1000 دینار یا درہم میں نے اس پر خرچ کیے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات پر خوشی ہوئی کہ میری ماں کو یہ کھجوریں پسند آئی اور وہ ساری کھا گئی کہ مجھے باغ لگانے سے بھی بہتر میرے لیے اچھا۔ یہ ہے مثالی اولاد، اس کو کہتے ہیں مثالی بیٹا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب گھر میں ہوتے اور کہیں باہر نکلنا ہوتا تو اپنی ماں سے ملاقات کرتے، سلام کرتے اور کہتے کہ میں باہر جا رہا ہوں، اور جب لوٹتے تو سب سے پہلے ماں کی خدمت میں حاضر ہوتے، سلام کرتے، کچھ دیر بیٹھتے، گفتگو کرتے، پھر اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاتے۔ یہ بہترین بیٹے کی مثال ہے، یہ کامیاب اولاد کی مثال ہے کہ ایک بیٹے کو کس طرح رہنا چاہیے اپنے ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، کہ جا رہے ہوں تو بتائیں کہ میں جا رہا ہوں،
اور جب واپسی ہو تو اس کے پاس کچھ دیر بیٹھیں، گفتگو کریں، باتیں کریں، پھر اپنے کام میں لگیں. یہ کامیاب بیٹے کی علامت ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام خوابوں کے گزرے ہیں. ان کی بہت مشہور کتاب ہے تعبیر الرؤیا. ان کی بہن کہتی ہیں کہ جب وہ گھر میں ہوتے تو والدہ سے اتنی آہستہ سے گفتگو کرتے، اتنی آہستہ سے کہ ہم خود حیران رہ جاتے، اتنی آہستہ سے. اور ساری زندگی کبھی اپنی آواز کو اپنی ماں کی آواز پر بلند نہیں کیا. ساری زندگی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں پتہ چلا کہ ماں کو اس رنگ کے اور اس ڈیزائن کے کپڑے بہت پسند ہیں. کہتے ہیں کہ آپ رنگ ریز کے پاس گئے، اس سے رنگ کرنا سیکھا کہ کس طرح کپڑوں پر رنگ کیا جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے کپڑے بناتے اور اس میں رنگ ڈالتے اور اپنی ماں کو پہناتے کہ میری ماں کو اس سے خوشی ملتی ہے. ساری زندگی. یہ ہے مثالی اولاد، مثالی بیٹا. تو ہم ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، تو اچھا انسان بننے کے لیے اللہ نے مختلف حیثیتیں ہمیں دی ہیں. باپ کی حیثیت ہے، بیٹے کی حیثیت ہے، شوہر کی حیثیت ہے، دوست کی حیثیت ہے، پڑوسی کی حیثیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو حیثیتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان حیثیتوں کو اس کا حق ادا کرو تو پھر تم بہترین انسان بنو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے معیار سیٹ کیا ہے کہ تم میں بہترین میرے نزدیک کون ہے؟ ایمان لے آئے اور اچھے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہونا ہی ہے. اس کے ساتھ کردار کی بلندی ہو، اخلاق کی بلندی ہو، معاملات کی صفائی اور ستھرائی ہو، بول میں سچائی ہو، عاجزی اور تواضع ہو، انکساری ہو، حق پر رہتے ہوئے اپنے حق کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، انتقام کی آگ کو اللہ کے لیے بجھا دینا. اللہ کہتے ہیں کہ جو ان صفات کو لائے گا اولئک هم خیر البریہ، یہ میری مخلوق میں سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین. تو یہ دوسری حیثیت کہ بحیثیت اولاد ہم دیکھیں کہ میں ایک مثالی بیٹا کیسے بن سکتا ہوں، مثالی اولاد میں کیسے بن سکتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم بحیثیت شوہر پر گفتگو کریں گے کہ ہم بحیثیت شوہر ایک کامیاب شوہر کیسے بن سکتے ہیں، کیا صفات ہونی چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے، ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے. آدمی یہ تو سوچتا ہے کہ مجھے جو بھی چیز ملے وہ اچھی ملے، گاڑی ہو تو اچھی ہو، مکان ہو تو اچھا ہو، بیوی ہو تو اچھی ہو، ملازمت ہو تو اچھی ہو. تو پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں خود بھی اچھا بنوں، میں خود بھی ایک اچھا انسان بنوں، میرے وجود سے لوگ مطمئن رہیں، میرے وجود سے لوگوں کو سکون ملے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو حیثیتیں ہمیں دی ہیں ان حیثیتوں کے حقوق کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کامیاب اولاد بننے اور ایک بے مثال اولاد بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.